آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز ناظرین اور قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ میں تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین، سال 2022 نے موسمیات کے متعلق انسان کے خیالات کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا، کیونکہ ہم نے ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں جو اس سے پہلے مشاہدے میں نہ تھیں، جیسا کہ عرب ممالک میں حد سے زیادہ بارشیں ہونا، سیلاب ریکارڈ پہ آنا۔ اس کے برعکس وہ یورپی ممالک جہاں سال بھر سردی رہتی تھی، وہاں شدید گرمی اور خشک سالی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور اسپین سمیت کئی ممالک کی بڑی بڑی جھیلیں خشک ہوتی جا رہی ہیں، اور پچھلے کئی دنوں سے اس حوالے سے میڈیا پر درجنوں خبریں گردش کر رہی ہیں۔ یورپ میں جھیلوں کا سوکھنا اور عرب کے صحراؤں میں وافر پانی کا آ جانا، یہ اپنے آپ بڑا ہی دلچسپ اور قابل غور معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی چیز کو لے کر ایک عجیب و غریب بحث چل رہی ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے سعودی عرب کے ایک صحرا سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اور اس کا منظر کچھ یوں ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے صحرا میں نہریں بہہ رہی ہوں۔ اب اس کے متعلق سوشل میڈیا پہ کس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے چند تصاویر دیکھیے جو ٹھیک اسی صحرا میں بہتی نہر کی ہیں کہ جسے قیامت کی نشانی بتایا جا رہا ہے۔ ان تصاویر کے اندر جو مناظر نظر آ رہے ہیں اسے لوگ معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ بعض تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں اسے قیامت ہی بتایا گیا ہے، اور قیامت کے قریب بالکل ایسا ہوگا، لہٰذا اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایک تو اصل حدیث آپ تک پہنچائیں گے کہ اصل حدیث کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اور کس طرح سے یہ حدیث بیان کرنے میں خیانت کی جا رہی ہے، اور حدیث کے کچھ حصے کو بیان کر کے باقی سارا حصہ چھپا لیا جاتا ہے، محض اس لیے کہ ویوز حاصل کر لیں، سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی پبلسٹی مل جائے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا وقت ضرور آ چکا ہے۔ دجال کے بارے میں سنا ہے کہ اس کی چیزیں ایسی دل فریب ہوں گی، اور اس کا جو سحر ہے وہ لوگوں پر اس قدر ہوگا کہ لوگ دین و ایمان بھول جائیں گے۔ ٹھیک ویسے ہی سوشل میڈیا کی صورت میں دجال کی طاقت کا آج بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس طاقت کے آگے لوگ ایسے سر جھکا لیتے ہیں، ضمیر ایسے سلا دیتے ہیں کہ اگر اپنے ایمان سے کھیلنا پڑے تو وہ کھیل جاتے ہیں۔ صرف چند ہزار ویوز اور لائکس کی خاطر جن لوگوں نے اس سارے منظر نامے کو قیامت سے جوڑا ہے، ذرا ان کی ویڈیوز اور ان کے دعوے بھی ذہن میں رکھیے، اور اب حدیث پاک کے اصل الفاظ بھی سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بڑھ جائے گا اور پانی کی طرح بہنے لگے گا، اور آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کے نکلے گا تو اسے ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو اسے اس کی طرف سے قبول کر لے، اور یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ سرسبز و شاداب ہوگی اور نہروں میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2339 ہے۔ خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں عرب صحراؤں کو جو سرسبز و شاداب ہونے کی جو بات کی گئی ہے، اس پہ ذرا بعد میں آتے ہیں، پہلے وہ پوائنٹس کلیئر کر لیجئے جن کا ذکر قیامت کے حوالے سے اس حدیث پاک میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیسہ پانی کی طرح بہنے لگے گا، اور آدمی زکوٰۃ لے کے نکلے گا، مگر اسے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو اس سے زکوٰۃ وصول کر لے۔ مجھے بتائیے کہ کیا یہ وہ وقت آن پہنچا ہے جس کی نشاندہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی؟ ناظرین، ابھی تو دنیا میں مسلمان سارے کے سارے زکوٰۃ دینے والے ہی نہیں ہیں،
تو زکوٰۃ لینے والوں کی تو بات ہی مت کیجیے۔ غربت، افلاس، تنگ دستی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ زکوٰۃ تو کیا اپنی عزت نفس بیچنے کو تیار ہیں کہ کچھ پیسے مل جائیں۔ زکوٰۃ لینے والے تو لاکھوں کروڑوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ پوری بات اگر دیکھیں تو وہ اس وقت تک ثابت نہیں ہوئی اور یہ قیامت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ فرمایا گیا ہے کہ عرب کی سرزمین دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عربوں کے اندر صحرا میں بہت بڑی زمین ایسی ہے جو ابھی تک خشک ہے۔ ابھی تک تو عرب کا 1% حصہ بھی سرسبز و شاداب نہیں ہوا، اور جو نہروں کی بات کی گئی ہے وہ ابھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ یہ وقتی طور پر بارشوں کی وجہ سے نہریں چل رہی ہیں، اس کے بعد یہ دوبارہ صحرا کی وہی خشکی، وہی گرمی ہوگی اور موسم کی سختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس خبر کو صرف اس حد تک پہنچائے کہ یہ جو نہر نظر آ رہی ہے اس کے متعلق حدیث شریف میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر حدیث مبارکہ کا صرف ایک حصہ بیان کر کے اور کسی ایک منظر کو اپنے الفاظ کے مطابق شکل دے کے اسے حدیث سے جوڑ دینا اور اپنی مرضی کا مطلب نکالنا یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے۔ ضرور بیان کیجئے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جب صحرا میں نہریں بہیں گی، مگر آپ جب کہتے ہیں کہ قیامت آن پہنچی کیونکہ قیامت کی یہ نشانی جو بیان کی گئی ہے وہ پوری ہو چکی، تو آپ باقی کی جو نشانیاں ہیں وہ بیان نہ کر کے خیانت کر رہے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، ان چیزوں سے اجتناب کیجیے، کیونکہ یہ سب باتیں ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔